السلام علیکم۔ آج میں پھر سے حاضر ہوں آپ لوگوں کی خدمت میں ایک نئے ولاگ کے ساتھ۔ تو آج بھی ہو رہا ہے شام کا ٹائم اور میں بنا رہی ہوں بچوں کے لیے شام کا ناشتہ۔ گارلک بریڈ بنا رہی ہوں میں۔ یہ ساری چیزیں باہر سے ہی آئی ہیں بس اس کو بنانا ہے۔ میں اوون میں اس کو بیک کر لوں گی ساری چیزیں، مطلب مکھن لگا کے اس کے اوپر چیز کو سیلٹ کر کے اور چلی فلیکس اور اوریگانو تھوڑا سا اوپر سے اسپرنکل کر کے، یہ گارلک بریڈ والا ہی بٹر ہے۔ تو آج کی ویڈیو کا جو ٹاپک ہے میں اس کے اوپر بات شروع کر لیتی ہوں، کیونکہ اب یہ روٹین کا کام ہے جو شام کے ٹائم کا ہے، جو ایوننگ روٹین ہی میں دکھا رہی ہوں اس میں۔ تو شام کے ٹائم کا روٹین کا کام ہے جو چلتا ہی رہے گا، اور میں بات کروں گی اپنے مین ٹاپک پہ کہ بچے لوگ کو دنیا میں جو برائی پھیلی ہوئی ہے آج کل، اتنی کم عمر سے ہی بچے لوگ حرام کا جو کام ہے ہم لوگوں کے اسلام میں تو سخت منع ہے، عمر کوئی بھی ہو، لیکن یہ کام جو ہے آج کل اتنا زیادہ زور و شور سے پورے میں پھیلا ہوا ہے۔ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ بنانے کا جو یہ گھٹیا سا رول چل گیا ہے، اس کے اوپر میں بات کروں گی ہم اپنے بچوں کو کیسے اس چیز سے پروٹیکٹ کر سکتے ہیں، کیسے بچا سکتے ہیں، اور بھی جو گناہ کے کام ہیں، جو گناہ کبیرہ ہے، اس سب سے ہم بچے کو کیسے بچا سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں اپنے دین کا ماحول جو ہے اپنے گھر میں بنانا پڑے گا، گھر میں قائم کرنا پڑے گا دین کا ماحول، تبھی بچے لوگ یہ سب چیز سیکھیں گے، اور وہ لوگ بھی ہمارے اوپر ہی عمل کرتے ہیں۔ جیسے جیسے ماں باپ کو دیکھتے ہیں بچے، گھر میں جو ماحول ہوتا ہے اسی کے اوپر ہی عمل کرتے ہیں بچے۔ تو سب سے پہلے تو اپنے گھر میں نماز کو قائم کیجیے۔ نماز سب سے ضروری ہے، فرض بھی ہے، نماز پڑھیں گے اور آپ بھی، اور تو آپ کو دیکھ کے بچے لوگ بھی پڑھیں گے، اور نماز پڑھنے کے لیے جیسے 7 سال کی عمر سے بولنا شروع کر دیتے ہیں، اور 12 سال سے تو پڑھانا لازمی ہے، ضروری ہے۔ تو 12 سال سے پڑھانے کی کوشش ضرور کیجیے، کسی بھی طرح سے، پیار سے نہیں تو ڈانٹ سے، کسی بھی طرح سے نماز پڑھنے کی ہدایت سب کو اللہ تعالیٰ دے، اور آپ لوگ بھی اپنی طرف سے پوری کوشش کیجیے کہ آپ خود بھی نماز پڑھیں اور بچے لوگ کو بھی پڑھائیں جب ان کے اوپر فرض ہو جائے، جیسے 12 سال سے فرض ہو جاتا ہے۔ اور بچے لوگ کو ٹائم ٹو ٹائم سمجھایا بھی کیجیے کہ ہم لوگ مسلم ہیں، اس طرح کی چیزیں ہمارے لیے کتنا بڑا حرام کا کام ہے اور کتنا گناہ ہے، اس کا کتنی بڑی سزا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یہ سب بتایا کیجیے جب وہ لوگ سمجھنے لگے، مطلب تھوڑی چھوٹے میں ہی، ایسا نہیں کہ 12 سال کا ہو جائے تب، نہیں، اس سے پہلے ہی، جیسے 7 سال 8 سال 9 سال 10 سال تب سے ہی اس کو نا سمجھانا تھوڑا سا شروع کیا کیجیے کہ یہ سب گناہ ہے، جو گناہ کا کام ہے بچے لوگ کرتے ہیں، یہ نہیں کرنا، اس سے گناہ ہوتا ہے۔ جیسے اذان کے ٹائم موبائل دیکھتے رہتے ہیں تو اس ٹائم میں بند کروا دیتی ہوں کہ گناہ ہوتا ہے، وہ تو اذان کے ٹائم نہیں دیکھتے، اذان کے ٹائم نہیں بولتے ہیں کچھ بھی، یہ سب چیزیں نا ٹائم ٹو ٹائم بتایا کیجیے بچوں کو کہ اس کے ذہن میں رہے کہ ہاں یہ سب گناہ ہے، ہمارے اسلام میں اس سب کی اجازت نہیں ہے، اس کی کتنی بڑی سزا ہے۔ اور وہ یہ جو عشق محبت سب جو ہے، جو آج کل موبائل میں بھی ہمیشہ بچے لوگ کی بھی نظر سے گزرتا ہے، تو ان لوگوں کے ذہن میں رہے کہ ہاں یہ سب غلط ہے، ہمیں نہیں کرنا، چاہے موبائل میں دکھ بھی جائے تو ہمیں یہ سب نہیں کرنا، ان لوگوں کے ذہن میں رہے کہ یہ سب غلط کام ہے اور انسانیت کے لیے بالکل صحیح نہیں ہے، غلط ہے۔ یہ بچے لوگ کو سمجھانا چاہیے کہ شادی ہوتی ہے اس کے بعد ہی مطلب شوہر سے اور بیوی سے محبت ہوتی ہے، اس کے علاوہ کسی سے نہیں۔ میں اپنے بچوں کو ہمیشہ سمجھاتی رہتی ہوں، الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، میرے بچے صحیح ہیں، ان سب چیزوں سے مطلب سمجھ گئے ہیں کہ یہ سب غلط ہے، چڑھتے ہیں، مطلب جس کے بارے میں سنتے بھی ہیں نا اس طرح کی چیزیں تو لوگ بھی غصہ کرتے ہیں، مطلب سمجھ گئے، الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر، اللہ زندگی بھر یہ بات سب سمجھے رہیں، بچے لوگ کو ہدایت ملے، نماز بھی پڑھتے ہیں الحمدللہ۔ میرے دونوں بچے ٹین ایجر ہیں، 2 بڑے، تو وہ دونوں ہی نماز پڑھتے ہیں 5 وقت کی، کبھی کبھی فجر میں نہیں اٹھتے ہیں، ظاہر سی بات ہے بچے تو، لیکن زیادہ تر فجر میں ہم لوگ اٹھتے ہیں تو ان لوگوں کو بھی اٹھا ہی دیتے ہیں الحمدللہ، اس کے لیے اللہ کا بہت بہت شکر ہے۔ اور آپ لوگ بھی اس طرح سے بچوں لوگ کو نماز پڑھانا اور دین کی باتیں سکھانا شروع کریں، اور وہ جو غلط کام سب جو پھیلا ہوا ہے، گرل فرینڈ بوائے فرینڈ، اس طرح کی چیزوں سے
کو بتانا ہے کہ یہ سب نہیں کرنا، غلط کام ہے، بہت گناہ ہوتا ہے، اس سے بدنامی ہوتی ہے دنیا میں بھی آخرت میں، صرف نقصان ہی ہے اس کے۔ یہ جو میں نے سیکھا ہے بچپن سے، جس طرح سے میری امی نے مجھے سمجھایا کہ سوچ کے دیکھیں انسان تو وہ جو ہوتا ہے یہ پیار محبت کے عشق کے چکر میں جو پڑتے ہیں اس کا فائدہ ہی کیا ہے۔ ایک تو ماں باپ کی نظر سے گرتے ہیں، سب سے پہلے گھر والوں کی نظر سے گرتے ہیں، اوپر سے دنیا کی نظر سے گرتے ہیں، اور آخرت میں بھی اس کا کتنا بڑا سزا ہے۔ تو سوچ کے دیکھیں نا انسان، میں نے خود سوچ کے دیکھا تو صرف اس چیز کا نقصان ہی ہے، فائدہ کوئی نہیں ہے، بدنامی ہے، اوپر سے دھوکہ، اوپر سے یہ سب کچھ ملتا ہے۔ بہت ہی غلط چیز جو پھیلا ہے وہ ہے آج کل معاشرے میں، بہت غلط ہے، چاہے غیر مسلم ہو یا مسلم ہو، سب کو ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ جو غیر مسلم بھی اگر میری ویڈیو دیکھ رہی ہیں تو وہ بھی اپنے بچوں کو سمجھائیں کہ اس طرح کی چیزیں، مطلب بچپن سے ہی سمجھانا شروع کرے تاکہ ان کے ذہن میں رہے گا کہ ہاں یہ سب نہیں کرنا ہے، سب غلط کام ہے، اس کے صرف نقصان ہی ہے، فائدہ کوئی نہیں ہے۔ دھوکہ بھی ملتا ہے، ظاہر سی بات ہے، کوئی اتنے آج کل ایماندار 100 میں سے کوئی ایک مل جاتا ہوگا شاید، پتہ نہیں، لیکن زیادہ تر تو دھوکے باز ہی ہوتے ہیں، چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو، دونوں کو ہی اس بات کو سمجھانا ہے کہ یہ سب کتنا غلط کام ہے، اس سے جتنا بچیں گے اتنا اس کے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے، اور اس میں پڑھنے سے صرف نقصان ہے۔ تو یہاں پہ دیکھ لیجئے بابو آ گیا تھا مجھے گود میں لینے کے لیے، رونے لگتا ہے کبھی کبھی کچن میں آ کے، تو پھر میں نے اپنے بیٹی کو دیا ہے کہ وہ گھس لے اس پہ چیز۔ پھر میں نے بابو کو تھوڑا بلا کے ادھر سے رکھ کے آئی ہوں روم میں سے، پھر میں اس میں اوریگینو اسپرنکل کر رہی ہوں، اور اس کے اوپر چلی فلیکس بھی ڈالوں گی، بس چھوٹے والے بابو کے لیے کو بھی مجھے کھلانا تو اس میں چلی فلیکس نہیں ڈالنا ہے، صرف تھوڑا سا اوریگینو چھڑک کے پھر اس کو بیک کر لوں گی میں اوون میں۔ تو اس طرح سے آپ لوگ آرام سے بنا سکتے ہیں، جیسے باہر میں ملتا ہے گارلک بریڈ، تو اس طرح سے گھر میں بھی بن جاتا ہے، بالکل سیم ٹیسٹ ہوتا ہے، یہ بھی سمپل سا بہت ہی آسانی سے بن بھی جاتا ہے۔ تو یہ اس کے بعد میں چائے بنائی تھی اپنے لیے اور اپنے ہسبینڈ کے لیے، اور تھوڑا سا میری بیٹی کو پینا تھا، تو 3 کپ چائے بنائی، اور باقی سب کو یہی گارلک بریڈ ہی دے دوں گی میں، ساس کے ساتھ کیچپ کے ساتھ کھا لیں گے وہ لوگ۔ یہ دیکھیے بیک ہو گیا ہے کتنی اچھی طرح سے، بالکل کرسپی ہو گیا تھا، یہ آگے پیچھے سے، یہ دیکھیے ایک دم ہی کرسپی ہو گیا تھا۔ تو میں نے تو مائکرو ویو نہیں رکھا ہوا ہے، صرف میں اوون ہی رکھی ہوں، اس میں اگر کچھ گرم کرنا ہوتا ہے تو کر لیتی ہوں، کیونکہ وہ صحت کے لیے اتنا نقصان دہ نہیں ہے، مائکرو ویو بہت نقصان دہ ہے، میں مائکرو ویو نہیں رکھی ہوں۔ تو یہی ہے شام کا ناشتہ آج کا۔ پھر اس کے بعد میں نے مغرب کی نماز پڑھی ہے، اس کے بعد پھر سے کچن میں آ گئی ہوں میں، یہاں پہ میں اپنی بیٹی کو آج آٹا گوندنا سکھا رہی ہوں، اور روٹی بنانے میں بھی میں ہیلپ لے رہی ہوں آج اس کی، کیونکہ ابھی تو سمر ویکیشن چل رہے ہیں، اسکول کی چھٹیاں چل رہی ہیں، تو فری رہتے ہیں بچے لوگ، تو زیادہ تر موبائل وغیرہ میں بزی رہتے ہیں، تو اس کے سوچ رہی ہوں کہ اپنے ساتھ لگا کے نا اس طرح سے تھوڑا سیکھ بھی لے گی اور میری بھی ہیلپ ہو جائے گی۔ تو آج پہلی بار اس نے آٹا گوندھا، یہ دیکھیے کتنا اچھا گوندا ہے، بہت ہی اچھا۔ پہلی بار میں نے جب پہلی بار گوندا تھا تو بہت ہی گندا، بہت ہی گیلا ہو گیا تھا، یہ بہت ہی اچھا گوندا ہے۔ میں ساتھ میں کھڑی تھی اور بتا رہی تھی کتنا کتنا پانی ڈالنا ہے، کس طرح سے کرنا ہے، بہت ہی اچھا بنایا تھا۔ اور یہ دیکھیے پہلی بار میں روٹی بھی وہ بیل رہی ہے، تو کتنا اچھا بیل رہی ہے، تو اتنا خراب نہیں ہے جیسا میں نے پہلی بار میں بنایا تھا۔ یہ تو بالکل گول ہی بن گیا ہے ایک، اور باقی سب تھوڑے میرے ٹیڑھے میڑھے ہیں، باقی سب اچھا ہی بن گیا تھا۔ بس بتا رہی ہوں میں کس طرح سے کرنا ہوتا ہے، پلٹنا ہوتا ہے، پھر سوکھا آٹا لینا ہوتا ہے، سب میں یہاں پہ بتا رہی ہوں۔ اس کے بعد وہ کر رہی ہے کافی اچھا، پہلی بار میں ہی بنایا ہے ماشاءاللہ۔ بس ویسے پڑھائی لکھائی کے ٹائم میں بالکل بھی کام وام نہیں کرواتی ہوں گھر کا، جب فری رہتے ہیں، جیسے ابھی چھٹیاں چل رہی ہیں، اس لیے میں نے سوچا کہ تھوڑا سکھا دوں۔ اگر کھانا بنانا بھی سکھائیں گے تو دوسرے کے لیے نہیں، تو اپنے کام بھی تو آئے گا۔ مان لو کبھی میں باہر گئی ہوں یا پھر کچھ مجھے لیٹ ہو گیا آنے میں، تو خود تو بنا کے کھا سکتے ہیں، تو اس لیے اپنے لیے ہی کم سے کم کھانا بنانا آنا چاہیے۔ لڑکیوں کو گھر کے سارے کام، پڑھائی لکھائی کے ساتھ گھر کے سارے کام ہی آنے چاہیے، جس طرح سے مجھے بھی آتا ہے ماشاءاللہ سے سب کچھ کر لیتی ہوں۔ اس طرح سے میں نے سوچا ہے کہ اپنی بیٹی کو بھی، ابھی وہ پڑھ رہی ہے، جب اس کا پڑھائی پورا ہو جائے گا تو سب ایک کے بعد ایک انشاءاللہ سکھاؤں گی، جیسے سلائی ہے،
جو بھی چیزیں جو مجھے آتی ہے، سلائی وغیرہ بنائی وغیرہ سب کچھ، تاکہ سارے ہنر ہاتھ میں ہونے چاہیے کہ کب کس کی ضرورت پڑے تو خود انسان کر لے، کسی کی محتاج میں نہیں رہنا پڑے۔ تو اور موسٹ امپورٹنٹ بات جو وہ ہے، جو بچے کو سمجھانے کے ساتھ ساتھ یہ جو عشق محبت میں پڑھنے سے جو نقصانات ہیں، یہ سب سمجھانے کے ساتھ ساتھ نا دعا کرنا سب سے ضروری ہے، کہ جب تک اللہ تعالیٰ نہیں چاہیں گے تو کچھ نہیں ہو سکتا، ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ تو ساتھ ساتھ دعا ہمیشہ کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں کو ہدایت دیں، ان سب چیزوں میں نہ پڑے، سارے گناہ اور حرام کے کام اور گناہ کبیرہ سے بچا کے رکھیے ہم سب کو، بچوں کو بھی اور ہم سب کو، اور بچوں کو خاص کر اس طرح کے یہ جو عشق محبت سب جو ہے، گرل فرینڈ بوائے فرینڈ بننے کا جو آج کل یہ چلا ہوا ہے، اس سب سے بچا کے رکھیے ہمارے بچوں کو۔ تو دعا ہمیشہ کرتے رہیں، میں ہمیشہ دعا بھی کرتی ہوں، اور ساتھ میں بچے لوگ کو سمجھاتی بھی رہتی ہوں، چھوٹے سے ہی 7 سال سے ہی جس طرح سے نماز کے لیے بولنا شروع کرتے ہیں، اس تبھی سے یہ ساری چیزیں بتانا بھی شروع کر دینا چاہیے بچوں کو۔ اور ساتھ کا ساتھ جھوٹ بولنا، ہر چیز سے پرہیز بتانا چاہیے کہ جھوٹ نہیں بولنا، ہمیشہ سچ ہی بولنا ہے۔ جھوٹ کبھی مجبوری میں جو جائز ہے طریقہ ہے، جہاں پہ کسی کا نقصان ہونے والا ہو وہاں پہ مجبوری میں کسی کے دوسرے کے فائدے کے لیے جھوٹ بول سکتے ہیں، یا اپنے بچاؤ کے لیے جس سے بہت بڑا نقصان ہونا ہو اس میں بول سکتے ہیں۔ دوسرے کو نقصان کرنے کے لیے کبھی جھوٹ نہیں بولنا، جھگڑا لگانے کے لیے، کسی بھی چیز کے لیے سچ بولنا سکھانا چاہیے۔ جو بھی جائز طریقے سے ساتھ ساتھ بتانا چاہیے بچے لوگ کو، جھوٹ بولنے سے پرہیز، اور ساری باتیں نا شیئر کیا کریں، بچے سے بات کیا کریں کہ وہ لوگ آپ لوگوں سے کوئی سی بات چھپائے نہیں، کہ اگر مان لو دوست ہیں، فرینڈس ہیں، کچھ اس طرح کی باتیں ان لوگوں کو بتاتے ہیں، یا ان سب چکروں میں پڑنے کے لیے بولتے ہیں کہ وہ لڑکا تمہیں پسند کرتا ہے یا وہ لڑکی تمہیں پسند کرتی ہے، اس طرح کی باتیں اگر کوئی فرینڈ یا کوئی بولتا بھی ہے، کوئی ریلیٹیو وغیرہ، تو وہ سب سے پہلے آ کے آپ کو بتائے۔ اس طرح کا رشتہ رکھنا چاہیے بچے لوگ سے، کہ اب وہ کچھ بھی آپ لوگ سے چھپائے نہیں، کچھ بھی نہیں، ساری باتیں شیئر کرے آپ سے، ماں سے کم سے کم، میں سے ساری باتیں بچے لوگ شیئر کرتے ہیں ماشاءاللہ۔ اور یہی ہے جو طریقہ ہے، الحمدللہ میں بھی بچی ہوں ان سب چکروں سے، اور میں اپنے بچوں کو بھی بچانے کی پوری کوشش کر رہی ہوں، بس اللہ تعالیٰ کامیابی دے ساتھ کا ساتھ، کہ زندگی بھر اس طرح سے ہی اچھی اچھی سوچ کے ساتھ رہیں ہم لوگ، اور آپ لوگ بھی اس طرح سے بچا سکیں اپنے بچوں کو۔ تو میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہی تھی، کہ تاکہ دنیا میں جو گندگی پھیلی ہوئی ہے اس سے زیادہ سے زیادہ لوگ خود بھی بچ سکیں اور بچے کو بھی بچا سکیں۔ اور کبھی غصے میں ڈانٹ بھی دیا بچوں کو، تو جب غصہ ٹھنڈا ہو جائے، آپ کا غلطی کا جائز بات ہے، ڈانٹنا بھی چاہیے نہیں تو بگڑ جائیں گے، تو سمجھا دینا چاہیے کہ تم نے غلطی کی تھی اتنی بار، اس لیے ڈانٹتی ہوں میں، آگے سے نہیں ہونا چاہیے، پیار سے سمجھا دینا چاہیے، تاکہ بچے لوگ کو سمجھ آ جائے کہ ہاں میں نے غلطی کی ہے، غلطی کرنے سے ظاہر سی بات ہے ڈانٹیں گے ہی پیرنٹس، تو آگے سے وہ لوگ خود بھی اس طرح سے غلطیاں کرنے سے پرہیز کریں گے۔ تو غلطیاں تو سب سے ہوتی رہتی ہیں، چھوٹی موٹی، گناہ اگر کرے اور پھر تو اس طرح سے سمجھانا ضروری ہوتا ہے ایز اے پیرنٹ۔ تو آگے میں اس طرح کی اور بھی بہت ساری باتیں ہیں جو میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں، لیکن یہ ویڈیو بہت لمبی ہو گئی، تو آگے کسی اور ویڈیو میں انشاءاللہ میں شیئر کروں گی ساری باتیں۔ تب تک کے لیے اب میں چلتی ہوں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنوں کا دھیان رکھیے گا، اپنے بچوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔